وہ نور جو آسمان پر چمکا کرتا ہے، ستارے کی صورت میں یہ ستارے تو کچھ نہیں، ایک وہ ستارہ ہے جو 70,000 سال چڑھا رہتا ہے اور 70,000 سال ڈوبا رہتا ہے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، اندازہ مجھے ہاں ایک اندازہ ہے۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے حجاب اقدس پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال وہ چڑھا رہتا ہے، 70,000 سال وہ ڈوبا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کوئی اندازہ نہیں، ایک ہی بات جانتا ہوں، وہ جو 70,000 سال چڑھا رہتا ہے پھر ڈوبا رہتا ہے، میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی رپیٹ تھوڑی کم کر دیں تاکہ سمجھ جائے دوستوں کو، بے شک ایکو بڑھا دیں رپیٹ کم کر دیں۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، یہی میری عمر کا اندازہ ہے۔ خود فرمائیے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے اپنے ماتھے سے امامہ ہٹا دیا، میرے آقا نے فرمایا وہ ستارہ جو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ ستارہ تو میں محمد مصطفیٰ بن کر آیا ہوں۔ دوسرے ضمن میں جو حدیث آئی اس کے الفاظ ہیں، جب میرے آقا نے امامہ ہٹایا وہی ستارہ جو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا، وہی ستارہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی میں نظر آنے لگا۔ ذرا جاگ کے کہتے ہیں یہ حضور کا نور ہے جو کائنات کی ہر شے میں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ عالمین 18,000 قسم کے جہان ہیں، یہاں میرے مکرم و محترم علماء تشریف فرما ہے، قاری صاحب سادات، ہم سے کوئی پوچھے زیادہ جاننے والا کوئی 50، 100 یا 200 جہان گن لے گا، ارے 18,000 جہان بنانے والا اللہ ہے، تخلیق کرنے والا میرا رب ذوالجلال ہے، لیکن 18,000 کے 18,000 جہان ان پر رحمت بن کر رحمت کرنے والی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب تخلیق خدا کی ہے، لیکن یہ سارے جہان نوکر میرے مصطفیٰ کے۔ میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں، مزید آگے چلتے ہیں۔ چلیے یہ ستارہ تو وہ ہے جو حضور کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اب چلیے چاند کی طرف۔ زمین سے 160 گنا بڑا ہے چاند، اور اس چاند کی اتنی بڑی جسامت ہو کر وہ چاند آسمان پر ہے۔ ایمان سے بتائیں چاند آسمان میں جیسے انگوٹھی ہوتی ہے نا کسی جو ہے نگینے میں جڑی ہوتی ہے، ایسے چاند کسی آسمان کے جوف میں جڑا ہوا نہیں ہے، آزاد بے جان مجسمہ، آنکھیں نہیں ہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن 3 دن کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی، پنگھوڑے میں ہے میرے مصطفیٰ۔ حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دائیں جاتا ہے، حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند بائیں جاتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے آسمان کے چاند کیا وجہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ کی تخلیق میں کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ ارے آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اللہ نے بھیجا، ہر نبی میرے رب العالمین کی خبر دینے والا، رب العالمین کی معرفت بتانے والا، لیکن کسی نبی کا یہ معجزہ نہ ہوا۔ اے چاند
क्या वजह है, कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। तो चांद ने मुझे जवाब दिया, ऐ 14वीं सदी के किताबी मुसलमान, जमीन पर बहुत सारे मुल्क हैं लेकिन मैं सऊदी अरब को देख रहा हूँ। अरे उस मक्का मुकरमा की धरती को देख रहा हूँ। मक्का मुकरमा के अंदर बहुत सारे घर हैं लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के घर को देख रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब के घर में बहुत सारे अफराद हैं लेकिन आमना के लाल को देख रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन को देख रहा हूँ। अरे आमना के लाल को आसमान का चांद लोरियां देकर बता रहा है। मैंने कहा चांद किस वजह से हरकत कर रहा है? तो चांद ने जवाब दिया, ऐ लोगों, अरे दुनिया के अंदर उसूल है, मर्जी मालिक की चलती है, मर्जी नौकर की नहीं चलती। ये आमना के लाल को मेरे रब्बुल आलमीन ने जमीन का भी मालिक बनाया है, आसमान का भी मालिक बना दिया। क्यों? हुजूर मालिक है। अब हुजूर उंगली का इशारा करे तो दाएं जाता है फिर बाएं जाता है। एक मंजर वो भी आया कि हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे भतीजे मुहम्मद मुस्तफा, वो बड़ी फख्र की बात है कि जब आप पंघूड़े में उंगली दाएं करते थे बाएं करते थे, चांद दौड़ता था, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे लिए फख्र की बात कोई नहीं चचा। या रसूल अल्लाह, फख्र की बात तो है। अब आज यहाँ कोटला हाजी शाह में भी आप ये मंजर अगर आसमान पर देखें कि है चांद लेकिन दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है, आसमान के मदार में हरकत कर रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। उलमा से पूछेंगे ये क्या था? मेरे दोस्तों, मक्का की धरती पर जब चांद नबी के इशारे के उंगली से चलता था तो मक्का के काफिर और यहूदी पूछते थे क्या हो रहा है? लोग कहते थे और कुछ नहीं हो रहा, अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना का लाल आ गया है, वो पंघूड़े में है, आसमान का चांद मुस्तफा करीम को लोरियां दे रहा है। जरा मोहब्बत से जाग के कह दे सुभान अल्लाह। ये वो नूर है कि आसमान पर है। फिर वो भी मौका आया, इमाम अहमद रजा खान ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आका या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी सारी कायनात के लिए नूर बनकर आए। इसीलिए रब्बे कायनात ने वो जो आसमान का नूर चांद था उसे भी नबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया। एक वक्त वो भी आया कि अबू जहल कहता है तब मानूंगा या रसूल अल्लाह, चांद के टुकड़े करके दिखाएं। तो मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। अब अबू जहल कहने लगा नहीं, तब मानूंगा एक दाएं जाए दूसरा बाएं जाए। चांद के दो टुकड़े हुए, एक बाएं जा रहा है दूसरा दाएं जा रहा है। मैंने फिर आलम तसव्वुर में कहा, चांद टुकड़े होना ये कायनात में कभी नहीं देखा। नबी की उंगली के इशारे से तू टुकड़े हो रहा है। तो चांद ने कहा, लोगों, कायनात में उसूल है, मर्जी मालिक की चलती है, नौकर की नहीं चलती। अल्लाह ने कायनात की हर शय को मुस्तफा का नौकर बना दिया है। अगर नौकर इशारा करके टुकड़े करे तो टुकड़े होना पड़ता है, नौकर फिर इशारा करके जोड़ना चाहे तो जुड़कर कायनात को बताना पड़ता है। दुनिया वालों, अल्लाह ने चांद भी पैदा तो उसने किया है लेकिन नौकर आमना के लाल का बना दिया है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, चांद जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
چاند تخلیق خدا کی ہے، ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے ثنا خان حضرات حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے۔ ایک بات عرض کر دوں آپ سے، نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ نبی کی نعت ہمارا حسن ہے محفلوں کا، لیکن نبی کی نعت دو دھاری تلوار ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلا شاعر جس کا نام تھا محسن قراروی، اس نے ایک شعر لکھا، نبی کے مدینے میں تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا سامنے، اور سامنے کھجور کے دو درخت، لکھا کیا لکھا کہ کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اور تلاش کر رہا تھا شعر لکھنے کے بعد، کوئی مجھے عاشق مل جائے، کوئی نبی کا غلام مل جائے، میں اسے سناؤں کہ میں نے نبی کی بارگاہ میں یہ کلام لکھا ہے۔ تاریخ کا سب سے پہلا شاعر محسن قراروی جب دیکھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ سے ملاقات ہوئی، تو یہ آ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور میں نے ایک شعر لکھا ہے، آپ سن لیجئے، محبت فرمائیے، آپ کو پسند آئے تو مجھے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جناب وہ سامنے کھجور کے دو درخت، منظر دیکھیے، اور گنبد خضرا میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے کہا کہ کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ امام احمد رضا خان آپ نے کیا جواب دیا سنیے۔ آپ نے فرمایا محسن قراروی تو نے میرے مصطفیٰ کے شہر کی توہین کر دی ہے۔ وہ حیران کہ میں نے اتنا قیمتی شعر لکھا، توہین کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ جو دو درخت ہیں نا سامنے کھجور کے، انہیں تو نے مجنو بنا دیا، اور مجنو پاگل کو کہتے ہیں، اور نبی کے روزے کو خیمہ لیلا سے تعبیر کر دیا۔ سن، اگر تو نے لکھنا تھا تو پھر یوں لکھتا۔ اب سنیے، ہر بندہ ماننے والا آخر تک سبحان اللہ کہے گا شعر کو سن کر۔ امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ اگر تو نے لکھنا تھا تو پھر یوں لکھتا حضور کی بارگاہ میں کہ کب کھڑے ہیں درخت، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا، ہماری اوقات ہے، ہم سب علماء کو ماننے والے، علماء کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ آج 15ویں صدی میں بھی آج ہر عاشق دل فدار کے دل میں ایک ہی تمنا ہے۔ میں پوچھوں بتاؤ کیا تمنا؟ کہیں گے دوست احباب تو بڑے ہیں، مال و دولت بھی مل جاتا ہے، سب کچھ، سب سے بڑی تمنا ایک ہے، کاش کملی والے کا حسن نظر آ جائے، کاش آمنہ کے لال کا جلوہ نظر آ جائے، حضور آ جائیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں وہ بھی وقت آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرا حضور نے ہے سویا بھاگ جگا دیا۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے، اتنی حسین بارگاہ ہے، یہاں میرے پیر سیال بولے حضور خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین میرے پیر سیال لجپال، آپ کے بھائی حضرت فخر الدین سیالوی بولے، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا جناب فرمائیے حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔
یہاں تو جبریل امین جیسے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم اس نور کو ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، یہ بات سن کے یاد کر کے جائیے ہر بندہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، میں کہتا ہوں اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی میرے مصطفیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کو راستہ دے دیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، محبت کے ساتھ آپ توجہ فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور وہ نور ہے، میرے نبی وہ نور ہیں کہ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہم بحمد اللہ تعالی ہر نبی کو سلام کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آج دن کو میں آستانہ علیہ بڑیلہ شریف میں، جہاں 210 فٹ لمبی قبر حضرت کمبیت علیہ السلام کی، وہاں حاضر تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم مزار پر برس رہی ہیں، اور اتنا لمبا مزار بول بول کر گواہی دے رہا ہے یہ تخلیق خدا کی ہے، نبی اللہ کا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے۔ ہر پیغمبر کی عظمت کو سلام، ہر پیغمبر کی رفعت کو سلام۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کے ہر ولی کو بھی سلام کرتا ہے، کائنات کے ہر نبی کو بھی سلام کرتا ہے، مولا علی کو بھی سلام کرتا ہے، ہر اس شخص کو سلام کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کے مزار کو دیکھا، ہر نبی کو سلام، لیکن ہر نبی کے معجزات کا تعلق زمین سے ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کہاں کیے؟ آسمان پر یا زمین پر؟ بھئی بولے کہاں پر؟ سارے بولے کہاں پر؟ زمین پر کیے نا۔ زمین سے تعلق آپ کے معجزات کا، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، جناب یوسف علیہ السلام ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا زمین پر، عیسیٰ روح اللہ نے کوہڑ والے زندہ کیے زمین پر۔ کائنات بھر میں ایک میرا نبی ہے، میں گلی گلی اس بات کا اعلان کرتا ہوں پیر سیال کا نوکر ہونے کے حوالے سے، جسے تکلیفیں بات کرے نبی کے غلاموں سے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی کسی نبی کے معجزات کا تعلق آسمان سے نہیں، اکیلا میرا نبی ہے کہ جن کے معجزات کا تعلق زمین سے بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے معجزات کا تعلق آسمان سے بھی ہے۔ آسمان پر چاند ہے، میرے نبی نے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ آسمان پر سورج ہے، چلیے سورج کی بارگاہ میں وہاں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، سورج بتا کیوں نبی کی انگلی کے اشارے پر واپس مڑا تھا؟ تو سورج نے بھی کہا میں تو نور ہوں، یہ زمین اس سے 160 گنا چاند بڑا ہے، اور لاکھوں سال کی مسافت پر سورج اتنا بڑا جو زمین سے سائنس کے مطابق کروڑوں گنا بڑا ہے، اور علماء کی تحقیق کے مطابق اتنا بڑا ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ اے سورج بتا، آج نبی کے انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا کتابوں میں کہ جب سورج شام کو ڈوبتا ہے، 70,000 نوری فرشتے لگامیں ڈال کر مغرب کی طرف کھینچتے ہیں، پھر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا سورج کیا وجہ ہے 70,000 نوری فرشتوں کا نور کی لگامیں ڈال کر کھینچنا؟ وہ ایک طرف پوری توجہ سے 70,000 نوری فرشتوں کا سورج کو کھینچ کر مغرب کی طرف کھینچنا، وہ ایک طرف میرے مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی کا اشارہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اس ڈوبے سورج کو واپس نکال دیا۔ صحابہ کرام حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت تو نہیں آ گئی، آج ڈوبا سورج واپس آ گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں صحابہ، قیامت نہیں آئی بلکہ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ سورج آسمان پر نور ہے لیکن نبی کے قدموں پر قربان ہے۔ کائنات کے ہر ولی کو دیکھیے، مولا علی کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، اہل بیت مصطفیٰ کو دیکھیے، ہر ایک کی جھولی میں خیرات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ہمارے علماء دوست، نعت خوان دوست جب اپنے کارڈ چھپواتے ہیں یا اپنا نام لکھتے ہیں، ساتھ میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ماز نام آبروئے محمد است، یعنی کہ مجھے جو ملا میری عزت بھی نبی کے دروازے سے ہے، میری آبرو بھی نبی کے دروازے سے۔ ہمیں